سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. یہ آج ہم نے جو رکوع پڑھا ہے اس سے پہلے جو پچھلا رکوع تھا پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، اس میں پہلی بات تو یہی کہی گئی تھی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا دی تھی احکام شریعت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے تاکہ تمہیں صحیح راستہ مل جائے اور صحیح طریقہ مل جائے، اور جو پچھلی قوموں میں کی جو راستے تھے طریقے تھے وہ بھی تمہیں بتا دیے گئے ہیں، سب چیزیں تمہیں سکھا دی گئی ہیں، اور تم سے یہی توقع ہے کہ تم توبہ کرو گے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ شہوات کی اتباع کرتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. اور یہی فرما دیا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ کا تو یہی مقصد یہی ہے کہ تمہیں تخفیف کر دے، تمہارے لیے مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بلکہ ہر چیز آسانی ہو جائے. لیکن انسان ہی کمزور ہے، وہ کئی باتوں میں پھر گڑبڑ کر دیتا ہے. اور پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے جیسے وضاحت ہو چکی ہیں کہ اس قسم کی جو لین دین جو جس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور غلط چیزیں ہیں، غلط قسم کے طریقے ہیں، اس کے ذریعے سے مال کھانا یہ منع کر دیا گیا. سوائے یہ کہ تجارت ہے، رضامندی کے ساتھ آپس میں لین دین ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. اور دوسری بات کہی گئی کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل کرنا، دوسروں کو قتل کرنا، اپنے ضمیر کو قتل کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا. جب ضمیر ہی مر گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ کچھ نہیں رہا، وہ مردہ ہے، اس لیے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے. تو وہ ہر قسم کی جو بھی آپ کہیں گے کر ڈالے گا، اس لیے کہ ہمارا ضمیر ہمیں ایک طرح سے کچوکے دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن جب وہ مردہ ہے تو وہ اسی وقت ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ گار کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر لا یعرف معروفا ولا یعرف منکرا، پھر نہ اس کو نیکی کا پتہ چلتا ہے نہ برائی کا پتہ چلتا ہے. وہ تو پھر اپنی صرف خواہشات کا اسیر ہوتا ہے کہ جو میری خواہش ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میری ڈیمانڈ ہے، طلب ہے، بس وہی ہونی چاہیے، وہ ملنی چاہیے مجھے. پھر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس میں گناہ ہے، ثواب ہے، نہیں، کوئی فکر نہیں اس کی. تو یہی ہے کہ جب انسان کا ضمیر مر جائے. اور اس کے بعد یہ فرمائے کہ تمام کام جو فرمائے گئے ہیں
کوئی بھی کرے گا دشمنی کے ساتھ ظلم کے ساتھ اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آسانی کا راستہ بھی کھول دیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ شرط بتا دی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان سے بچتے رہو تو صغیرہ خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ اور کسی قسم کی فضیلت مت مانگو، جو اللہ نے دیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ دوسروں کی طرف حسد کی طرف سے دیکھنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو عورتیں کہیں جی ہم مردوں کی طرح کیوں نہیں ہیں، نہیں، جو تمہیں اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق صبر کرو، برداشت کرو، تمہاری ذمہ داری اس میں ہے، اسی میں تمہیں جو ہے اللہ کی طرف سے سب کچھ ملے گا۔ تو وہ سب اسی بارے میں بتا دیا گیا۔ اور پھر وراثت کا بھی ایک اشارہ کیا گیا اس سلسلے میں کہ عورتوں کو بھی ان کا حق ملے گا، مردوں کو بھی ملے گا، جو کچھ کمائے گا اس کو ملے گا، اس کی کمائی ہے، نیک اعمال کرے گا تو بھی، جو کچھ وراثت میں ہے وہ بھی، ہر چیز جو ہے ان کا حق جو ہے وہ ان کو دینا ہوگا۔ کسی کا حق مار نہیں سکتے کہ عورتوں کو نہ دیا جائے صرف مردوں کو دیا جائے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرما دیا کہ جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، قرابت والے ہیں، تو ان کو سب کچھ ملے گا۔ اور اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ عہد ہے، معاہدے ہیں، تو ان میں بھی ان کا کوئی حق ہے تو ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس رکوع میں جو پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ تو ہے نا برابری، مساوات مرد و زن، عورتوں کا عالمی دن جس میں سب وہ انتہائی گھٹیا درجے کی جو بکواس ہوتی ہے وہ سب سامنے لائی جاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ مرد جو ہے اس کو قوام بنایا گیا ہے، نگراں بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا ہے، وہ اس کو حق دیا گیا ہے کہ وہ گھر کا اصل سربراہ ہے۔ اور یہ ایک فطری سی چیز ہوتی ہے کہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی بھی جگہ دیکھ لیجئے، ایک آدمی اس کا سربراہ ضرور ہوگا، اس سربراہ کے تابع ہو کے سب چلیں گے۔ اگر سب کہے کہ نہیں سب برابر ہیں جی، اب اسمبلی میں اب سب کہے جی سب برابر ہیں، اسپیکر بھی برابر، ہم بھی برابر، تو پھر کیا ہوگا؟ سوائے ہنگامہ ہوگا، کوئی بات سنے گا ہی نہیں ایک دوسرے کی۔ لیکن اب ایک شخص سربراہ بنا دیا آپ نے کہ یہ ہمارا چیف ہے، سربراہ ہے، اسپیکر ہے، تو اب یہ اس کو کنٹرول کرے گا، بتائے گا۔ اسی طرح گھر کا ایک ادارہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے جو کہ گھر کا پورا ہے، کہ اس میں ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور اس کے زیر کفالت دوسرے لوگ ہیں، تو وہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو وہ دیکھے گا۔ اور اس کی دو وجوہات بیان کر دی گئی ہیں، دو وجوہات بیان کر دی گئیں۔ فرمایا دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے کو جو فضیلت دی ہے کہ مرد کو قدرتی طور پہ، طبعی طور پہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے برداشت کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، اعصاب کو اپنے پوری طرح قابو میں رکھنے کی اس کو وہ صلاحیت دی ہے۔ عورت کو نہیں ہے، مرد کو ہے۔ تو اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ مرد کو دی ہے۔ اسی لیے تمام جتنی بھی اس قسم کے جو نمایاں حیثیت کے کام ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں، کہ وہی حکمرانی وہ کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ صاف کہہ دیا لن یفلح قوما ولوا امرهم امرأة، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو کہ کسی عورت کو حکمرانی دے دے، تو یہ صاف کہہ دیا گیا۔ تو اور اسی طرح پھر نماز کی امامت ہے، اور اسی طرح گواہیاں ہیں، عدالتیں ہیں، تمام چیزوں میں اکثر وہی چیزیں ہیں جو کہ اس میں مردوں کو ہی دیا گیا ہے۔ جہاں عورتوں کے معاملات ہیں وہاں ٹھیک ہے، وہاں ٹھیک عورتوں کو بنا دے جج، وہاں پہ عورتوں کے جو ہیں معاملات اس میں وہ ان کا فیصلہ کر دے وہ۔ لیکن جو عمومی طور پر ہیں جو عدالتیں ہیں اس میں مرد ہی ہونے چاہیے۔ تو لہذا ایک فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فوقیت دی ہے اس کی بنا پر۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، کہ شادی ہوتے ہی اس نے مہر دیا ہے بیوی کو، اس کے بعد نان نفقہ ہے وہ اس کے ذمے ہے،
یہ نہیں کہہ سکتا جاؤ بیوی سے جا کے تو جا کے ملازمت کر اور اپنا گھر چلا، نہیں، چاہے وہ ملازمت میں شوہر سے زیادہ کماتی ہو، لیکن اسے نہیں کہا گیا کہ تو خرچ کر، جو بھی کمائے گی اس کا ہے، نہ شوہر لے سکتا ہے نہ کوئی اور لے سکتا ہے، وہ خود خرچ کرے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا گھر ہے، اگر اس میں وہ خرچ کرتی ہے اپنے بچوں پہ، اپنے شوہر پہ، اپنی اور دوسری چیزوں پہ، اس کا حق ہے، کرے وہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر گھر بیٹھا ہو اور وہ جا کے ملازمت کر رہی ہو، تو یہ غلط بات، اس لیے کہ سارا نفقہ مرد کے ذمے رکھا گیا ہے، عورت کے ذمے کچھ نہیں رکھا گیا۔ یہی دیکھیں کتنا بڑا حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ مساوات والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ عورت بھی جائے، وہ بھی جا کے فیکٹریوں میں کام کرے، دفتروں میں کام کرے، دکانوں میں بیٹھے، اس کو بھی اسے رگڑو پھر جیسے کہ مرد رگڑ رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا اس کو، کتنا اونچا مقام دیا، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں بیوی ہے، یہ تمام کتنے بڑے رشتے ہیں جو اتنے قابل احترام رشتے ہیں، تو وہ اسلام نے اس کو دیے ہیں۔ اور اس کے پیچھے مرد ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کا محافظ ہے، اس کا محافظ ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، ہر چیز وہ کرنے والا ہے، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں کسی قسم کی، کوئی آرام سے ایک ملکہ کی طرح بیٹھتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اسلام کا نظام، کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو یہ نہیں کہا جائے گا عورت سے کہ تو کریے، گھر میں کوئی بھاری کام ہو گیا تو وہ کبھی بیٹے کو بلائے گی، شوہر کو بلائے گی، کسی اور کو بلائے گی، یہ نہیں کہے کہ نہیں میں خود کروں گی، بلکہ وہ خود آ کے کہیں گے نہیں تم نہیں کرو، ہم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام کا نظام جو اسلام نے دیا ہے، کہ جس میں عورت کو اس کا مقام دیا ہے اپنی جگہ پہ، وہ ہے اس کے لیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر جو ہے وہ کر دیا جائے، کہ دنیاوی معاملہ میں، انتظامی امور میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سربراہ ہوتا ہے ہر ایک ادارے کا، اسی طرح گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے، اور اس کے علاوہ جو جہاں تک کہ نیکی کے کام ہیں، اس میں جو بھی نیک کام کرے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ عورت بڑھ جاتی ہے عورت کو مل جائے گا، مرد کرے گا تو اس کو مل جائے گا، اس میں کوئی بھی اونچی نیچی بات نہیں ہے، صرف عمل پر مبنی ہے۔ تو دو وجہ سے فرما دیا کہ یہ مرد کو پھر قوام بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا، کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری قوامیت کی صورت میں پیدا کرے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ مانگتا پھرے بیوی سے کہ لا تو اپنے گھر سے جا، اپنے باپ سے لے کر آ، یہ قوام تو نہیں ہوا، پھر یہ تو ایک بیکاری ہے اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ وہ جا کے بیوی سے کہتا ہے کہ یار جب تم دو مجھے، تم کھلاؤ، تو جا کے اپنا حصہ لے کر آ۔ مار پیٹ اور طرح طرح کے مسائل جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ سب اسی لیے کہ ہم سمجھے نہیں کہ قوام کا مطلب کیا ہے۔ تو قوام کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ ایک بڑا بنا دیا گیا ہے، نگراں اور نگہبان بنا دیا گیا ہے، تو وہ ذمہ دار ہے، بس وہ کسی سے بھیک نہیں مانگے گا، بلکہ محنت مزدوری کرے گا، ملازمت کرے گا اور کھلائے گا بچوں کو۔ تو یہ وہ ہے قوامیت۔ اس کے بعد پھر خواتین کے حوالے سے فرما دیا گیا کہ فالصالحات، کہ پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ پھر خواتین کا بھی ذکر کر دیا کہ اس لیے کہ خواتین کو یہ تکلیف نہ ہو کہ مرد کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، ہم تو آزاد ہیں، جو مرضی کریں، ہم کوئی پابند نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کی کپڑے بھی استری کریں، اس کے بچوں کو بھی پالیں، وہ اس کے کھانا بھی بنائیں، اس کے لیے سارے کام کریں، نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ اس طرح ہر چیز کی مانتی ہیں۔ تو پہلی ان کی خصوصیت یہ کہ فالصالحات، نیک عورتیں، نیک اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں انتہائی نیک، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندیاں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کہ اس کی بندیوں میں ایسی بھی عورتیں ہیں۔ تو اطاعت گزار خاص طور پہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، وہاں اپنے شوہر کی بھی اطاعت کریں گی۔ اسی کے لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، یعنی انسان کو خوشی ہو، اور اگر تم اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔
اس کو بہترین عورت کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا صلت خمسہا وصامت شعرہا واطاعت بعلہا فلتدخل الجنۃ من ای باب شاءت، کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، اپنے مہینے کے یعنی رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا مقام دے دیا اس کو۔ تو یہ اسی کی نیکی کی بنا پہ جو فالصالحات قانتات کہا ہے، تو یہ وہی خواتین ہیں کہ ان کے لیے ہی مقام ہے کہ وہ اس طرح ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ اور پھر آپ سب نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی اس کے بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو اللہ نے یہ اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اصل مسائل بھی سامنے آ گئے۔ تو فرمائیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کی تم نافرمانی سے تم ڈرتے ہو۔ تو نشوز اصل کہتے ہیں کہ کوئی اونچی جگہ پہ چڑھنا یا چڑھائی کرنا، اس کو نشوز کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کا نشوز سے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بغض رکھتی ہے اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھتی ہیں کہ نہیں میں تو بڑے اونچے خاندان کی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں کیوں تمہارے کام کروں، میں تمہاری بات کیوں مانوں۔ تو وہ پھر یہ ہے اس کی مخالفت اور اس کی نافرمانی۔ یہ ہے نشوز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن عورتوں کے اس قسم کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہیں اس کا خدشہ ہے یا پیش آ گیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلے 3 طریقے بتا دیے۔ 3 طریقے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو پھر سمجھانا ہے تاکہ وہ واپس آ جائے کہ اس میں جو اس قسم کی جو بغاوت کے عنصر ہے، نافرمانی کا عنصر ہے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہ گھر باقی رہے۔ یعنی اسلام کا اصل جو مقصد ہے وہ گھر کو باقی رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں چل جو دفع ہو جا، طلاق 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 کر کے اسے تینوں فائر کر دیے، دفع ہو جائے یہاں سے، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ اس سے پہلے دیکھ لی کتنے سٹیپس ہیں، اس کے مطابق اگر وہ چلیں گے تو کتنے ہی گھر بچ جائیں گے، لیکن یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ فوراً ہی لڑائی جھگڑا فساد، عدالتیں کچہریاں وکیل، ان کی ساری ان کے مزے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اس سے کہاں گھر بچتے ہیں، نہیں بچ سکتے گھر۔ تو پہلے ہی فرمائے فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ تو یہ تینوں چاہے یکے بعد دیگرے کرنے تینوں کام یا اکٹھے کرنے جیسے بھی ہوں، لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہی کہ وہ ایک کے بعد دوسرا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، بتاؤ کہ دیکھو تمہیں تمہارے گھر میں سب کچھ مل رہا ہے، یہاں پہ تمہیں تمہارا شوہر ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری ہر چیز تمہیں دیتا ہے، یہاں پہ تمہیں سب کچھ ہے۔ اگر کوئی چیز اونچی نیچی ہے تو پھر برداشت کر لو۔ اور جیسے کہ حدیث میں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی بھی مومن کسی بھی مومنہ سے یا مرد یعنی اپنی بیوی سے کوئی بغض نہ رکھے۔ اگر اسے کوئی ایک چیز اچھی معلوم ہو، بری معلوم ہوتی ہے، تو اچھی چیزیں بھی تو ہیں نا اس کی۔ وہ کوئی سراپا شیطان تو نہیں ہے کہ شیطان ہی شیطان نظر آئے تمہیں، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، یہ ہر انسان میں، تم میں بھی ہیں۔ تو تم پھر کیوں نہیں برداشت کر لیتے اس کو؟ برداشت کر لو۔ تو یہ ہمیں کہا گیا، اور یہی کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، خلقت من ضلع اعوج، جو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب تم پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کو اگر تم سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو لہذا پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ اس گھر کو بچاؤ، برداشت کرو۔ فاعظوہن، تو پہلی بات کہ نصیحت کرو، بتاؤ اس کو کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے رسول کے احکام ہیں، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے تمہارا جو تمہیں وہاں ملے گا۔ تو لہذا کیوں تم اس معاملے میں بغاوت کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو؟ تو پہلے باز و نصیحت، لیکن کون کرے گا؟ اگر وہ اس قابل ہوگا تو کرے گا نا۔ تو یہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ان کو بھی، مردوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کو، تو وہ کیا بتائیں گے ان کو؟
تو یہی ہماری جو تعلیم ہے یہ سب بالکل ہی بیکار تعلیم ہے، جس میں نہ اللہ کے احکام بتائے گئے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے احکام بتائے ہیں، نہ اپنے جینے کے احکام بتائے گئے ہیں، نہ مرنے کے احکام بتائے گئے ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کو۔ ایک بھیڑ چال ہے، چل رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ ایک آدمی چلتا ہے کسی غلط راستے میں، سارے اس کے پیچھے ہی بھاگیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ غلط مڑا ہے، وہ تو سب اس کے پیچھے مڑ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسی بات کے دے کہ علم تو ہے ہی نہیں، تو فاعظوہن اسی وقت ہوگا کہ جب علم بھی ہوگا، کچھ پتہ بھی ہوگا کہ یہ تو یہی ہے۔ پھر ضروری ہے کہ ایک انسان کو یہ سب چیزوں کا علم ہو، پتہ ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اگلے دن ہی ذرا سی وہ بات ہوگی تو اٹھا کے اس کو باہر کرے گا گھر سے۔ دوسری بات کہی گئی، دوسرا سٹیپ جو ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو ان کی خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو، بیڈ روم علیحدہ۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ایک نفسیاتی سزا ہے، نفسیاتی سزا ہے کہ عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ آج اس نے صرف اپنا بیڈ روم علیحدہ کیا ہے، کل وہ گھر بھی علیحدہ کر سکتا ہے، گھر سے ہی کہے کہ تمہیں نکال دے گا۔ تو لہذا تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم اس طرح کی حرکتیں مت کرو کہ وہ مجبور ہو جائے تمہیں گھر سے نکالنے پر۔ تو لہذا یہ پہلی ایک ابتدائی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نفسیاتی سزا ہے کہ وہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کر دو۔ تو یہ ایک سختی معاملہ ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کے حقوق بیان کیے، اس میں تو یہ کہا کہ عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے جیسے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حد تک وہ اس کا حق بیان کیا گیا، تو اسی لیے اسے پھر یہ حق دیا گیا کہ ناگزیر حالت میں پھر وہ سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پہ ہے کہ چہرے پہ مت مارو، بدصورت مت کرو، اسے گھر کے علاوہ اور کہیں مت دھکے دو، نکالو، گھر میں ہی ہے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دو، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اور نہ ایسی کوئی مار ہو کہ جس سے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، نہیں، مطلب صرف ایک وہ روب اور خوف پیدا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہڈیاں توڑ دینی ہے، مار پیٹ کرنی ہے، خون بہانا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ غلط تصور ہے۔ تو لہذا یہ پہلے مرحلے میں یہ 3 سٹیپ بتائے گئے، اس میں وہ اگر سدھر جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے، تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر وہ اگر تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش مت کرو۔ پھر نہ کہہ کہ پھر تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، پھر یہ کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر ہر چیز میں پھر اس کے مین میخ نکالنا، تیرے کھانے میں ایسا ہے، تیرے کپڑوں میں ایسا ہے، تیرے فلاں میں ایسا، ہر چیز میں اس کے کیڑے نکالنا، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اس کو برداشت کرو۔ جب اس نے تمہارے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے اور تم اس سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس کے لیے پھر تمہیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی وہ ایک شیطان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں سمجھائی گئیں، اور فرمایا گیا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ تو یہی بتانے کے لیے کہ اس کی بلندی، کہ اس کے لیے صفت علو ہے، اس کے لیے بلندی کی صفت ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کا تمہاری عظمت تمہارے دلوں پہ قائم رہنی چاہیے کہ تم جو بھی غلط کرو گے اس پہ پکڑ ہوگی، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، پکڑ وہ ہوگی، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اپنے علو کے باوجود اس کو سب معلوم ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، یا یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے، سب اس کو پتہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علیاً کبیرہ کی ایک دوسری اسپیکٹ بھی جی، یہ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے ہیں، یہ دونوں کوالٹیز یا جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ اس شخصیت کی ہیں یا اس ذات کی ہیں جو بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ جی ہاں، مطلب وہ اتنی اونچی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو تو نقصان نقصان تمہارا ہی ہوگا، بالکل صحیح کہا۔ تو یہی ہے کہ جو
ظاہر ایک بڑے آدمی کی بات سن کے، جیسے کہ ہم ان دنیا میں کرتے ہیں، ہاں بالکل اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چیف کا وہ آرڈر ہے، اس نے کہا ہے، ہمارے باس کا آرڈر ہے، ماننا پڑے گا۔ تو یہ ہے وہ ذات کہ جس کے اوپر کوئی ذات نہیں، سب سے بلند وہ ذات ہے، اس نے تمہیں آرڈر دیے ہیں، اس کی بھی نہیں مانو گے تم تو کس کی مانو گے پھر؟ تو ظاہر ہے کہ نہیں مانو گے تو بھگتو گے، پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس کے بعد اسی نشوز کے معاملے میں چوتھا سٹیپ بھی بتا دیا، وہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ فرمایا اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کر دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بڑی کڑی شرط ہے۔ جی ہاں، یہ بتا دی گئی بات۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ فرما دیا وہاں تو صرف نشوز کہا تھا، یہاں پہ شقاق کہا گیا، اس سے مراد یہ بالکل علیحدگی کا معاملہ ہو رہا ہے، ٹوٹنے کا ہے راست۔ اب یہ گھر ٹوٹنے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، تو بھی بچاؤ اس کو۔ تو اسی لیے پھر یہ اس بات کی طرف کہہ دیا گیا کہ معاملہ جب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ ٹوٹنے والا ہے، تو اس طرح توڑ مت دینا کہ جا تو دفع ہو جا، چلی جا، جو کرنا ہے کر لے تو، نہیں۔ اس کے باوجود یہ فرمایا گیا کہ ایک کوشش کرو، یہ جرگہ بلاؤ، اور اس میں کہہ دیا کہ ایک حکم منصف، حکم سے مراد یہ ہے کہ کچھ وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہو، ایسے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے بھیج دیا اس کو، نہیں، سمجھدار ہو، کہ اس میں تجربے کار ہو، بات کو سمجھتا ہو، سمجھا سکتا ہو۔ پارٹی بازی نہیں چلے گی یہاں۔ جی ہاں بالکل۔ تو وہ ہے وہ شخص آئے، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہا کہاں سے آئے، اس کے گھر والوں میں سے ہو تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے گھر والوں میں سے ہونا چاہیے ویسے بھی، اور دوسرا اس کے مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، یہ دونوں بیٹھیں، یہ بیٹھ کے ان کی سنیں اور پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ کیا ہوگا؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، یہ ہے نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ گھر کو آباد کرنا ہے، برباد نہیں کرنا، وہ یہ چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ یوفق اللہ بینہما، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں توفیق پیدا کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں پھر اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، کہتے نہیں ماننا ہم نے، کچھ بھی کر لو، نہیں مانیں گے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں، میاں بیوی بھی اور دونوں گھر بھی اصلاح چاہتے ہیں، گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اور کتنے ہی اس قسم کے کیسز آتے ہیں میرے پاس بھی، دوسرے لوگوں کے پاس بھی، کہ جس میں اصل جو اس میں لوز کرتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، بیچارے بچے رل جاتے ہیں، کتنے گھر دیکھے گئے بچے رل گئے، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی اس کے ساتھ یتیموں کا، ماں باپ زندہ ہیں اس کے اور بچے یتیم بنے پھر رہے ہیں، ڈاؤ اس کو عیدی میں بھیج دو، فلاں یتیم خانے میں بھیج دو، فلاں سویٹ ہوم میں بھیج دو، تو یہ بچے اس طرح کے ہیں، اور ماں باپ پکڑے نہیں جائے، اللہ کے کتنا بڑا ہوگا کہ تمہارا بچے تھے اور تم نے اپنے گھر کو برباد کر دیا۔ تو اسی لیے پھر یہی کہا گیا کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، تم کرو تو صحیح، کرو گے تو ٹھیک ہے۔ ابھی کل ہی پرسوں ایک دو تھے ایک میاں بیوی، تو وہ اپنے سارے وہ کرتے رہے، لڑتے رہے، لڑائی جھگڑے، تو میں نے کہا میں نہیں جانتا تمہارے جھگڑوں کو، تو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ کون جھوٹا کون سچا ہے، میں کوئی جج نہیں ہوں، میں کوئی منصف نہیں ہوں، نہ میں کوئی تمہارے گھر کا ہوں، میں تو تمہاری باتیں سن رہا ہوں، لیکن تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ رشتہ کیا تھا، اب جو تم لڑ رہے ہو یہ تم توہین کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اس طرح لڑتے ہیں ذرا سی بات پہ کہ تو نے مجھے زیور کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے گاڑی نہیں دی، تو نے مجھے یہ نہیں کیا، تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسی لیے کہ یہ توہین کرتے ہو تم، پھر اسی سے بدگمانیاں کہ ہاں جی تیرا فلاں آیا تھا، تیرا فلاں آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، بس اس کے اوپر سارے لڑائی جھگڑے فساد۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر انسان کے گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی یہ بدگمانیاں، بہتان تراشیاں، جھوٹ، دروغ گوئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ذرا سی بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ بازار میں پھر رہی تھی، یہ فلاں کے گھر چلی گئی تھی، یہ فلاں مرد سے بات کر رہی تھی، فلاں سے یہ، چلو جی سب خراب ہو گیا۔ تو لہذا پھر اصل چیز وہ اصلاح کی خواہش ہے۔ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کر دیں گے، نہیں چاہتے تو پھر جو مرضی کر لیں، سارے سپریم کورٹ کو بلا لیں، تب بھی نہیں ہوگا، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرما دیا کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے کہ جس میں یہ احکام کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اس آیت کا بھی تھوڑا وضاحت، یہ یریدہ تسنیہ کا صیغہ ہے، جی ہاں، یہ دونوں حکم جو ہے ان کے لیے ہے یہ صیغہ یا میاں بیوی کے لیے؟ ہاں اس میں یہ ایک طرح سے ایک اختلاف کی باعث ہے اس میں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وہ دونوں اصلاح کرانے میں مخلص ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی، میاں بیوی بھی، اچھا ہاں میاں بیوی بھی ہے کہ وہ بھی مخلص ہونا، تاکہ وہ یہ ہے کہ خام خواہ کے وہ بہتان تراشی نہ کرتے رہیں کہ اس نے یہ کیا، ہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے نا، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ بتائیں کہ ان کا باعث اختلاف کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بتائیں، وہ بات کریں، نہیں یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اور وہ سب بہتان تراشی شروع ہو جائے تو پھر تو اصلاح نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جب تک کہ وہ اصلاح کا جذبہ دونوں میں موجود نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں ہوگی، اور اسی کی روشنی پہ یہ منصف کا تو فرض یہی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ اسی لیے یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ ان کو اصلاح کا ہی حق ہے کہ علیحدگی کا بھی حق ہے؟ تو بعد نے کہا کہ اگر وہ ان کو تفویض کر دیں کہ ہاں علیحدگی بھی کروا سکتے ہیں آپ، تو علیحدگی کا حق بھی ان کو مل جائے گا۔ لیکن جب قرآن کریم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا حق ان کو حاصل ہے۔ اگر وہ واقعی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح ہو جائے گی، نہیں ہو سکتے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے، اور یہ آپس میں نہیں مل سکتے، تو پھر ایک ہی بات رہ سکتی ہے کہ علیحدگی کروا دی جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بھی وہی فیصلہ کریں گے پھر جب اللہ نے ان کو منصف بنایا ہے۔ ایک جج جو ہے وہ یہی دیکھتا ہے نا کہ وہ پھر اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ ایک تو اس میں مجرم بنے گا تو اس کو سزا دے گا وہ، لیکن یہاں تو سزا کا سوال ہی نہیں، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے اصلاح کرنی ہے یا علیحدگی کرنی ہے، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ میاں بیوی خود جو ہے چاہتے ہوں گے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر برباد نہ ہو، ہمارے بچے نہ رل جائیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں توفیق پیدا کر دوں گا ان میں موافقت پیدا کر دوں گا۔ اور پھر میاں بیوی کے معاملات کے بعد پھر دوسرے حقوق والوں کے ساتھ بھی پھر احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ احسان کا، ہر ایک اپنے بدلے ہی نہ لیتے رہے کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا، تو نے مجھے کیا کیا، میں نے یہ کیا تھا، تو نے کیا کیا، آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، پانی پت کی جنگ، تو یہ آخر جو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں پھر یہ چیزیں۔ تو لہذا اس کے لیے فرمایا کہ احسان کا معاملہ، اور وہ پھر سارے خاندان میں احسان ہونا چاہیے، تبھی تو یہ منصف ملیں گے ایسے جو احسان کرنے والے ہوں گے، یا والدین جو ہیں یا میاں بیوی وہ احسان کرنے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے پھر بات شروع کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ بڑی گستاخی ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ بٹھا دیں کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں بھی ہیں، تو اس کو بھی ماننے لگیں، اس سے بھی اولاد مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، اس سے آپ نوکریاں مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ دے گا تمہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پر عموماً قرآن کریم میں یہی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد پھر والدین کا حق آ جاتا ہے فوراً۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ لیجئے، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، اور اسی طرح کتنے ہی مقامات پہ کہ والدین کا تذکرہ فوراً کیا ہے کہ انسان کے وجود کے سبب تو وہ ہیں، ماں باپ ہیں،
ان کی وجہ سے ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے. اب ظاہر ہے اس کے اوپر بہت بڑا حق ہے ان کا کہ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کے مرنے کے بعد تک ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے، ورنہ بیکار ہو جائے گا. اس کا پھر نتیجہ یہی ملتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد جو ہے پھر اس کو نہیں معاف کرتی، اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا. اچھا سلوک کیا تھا تو یہ اولاد اچھا سلوک کرے گی، اور اگر اس نے برا سلوک کیا تھا تو یہ اولاد بھی اس کو جوتے مارے گی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہے. کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا تو ان کی اولاد نے بھی ان کو کہیں سکھ نہیں دیا. تو یہ ہے چیز کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ سکھ دے گی. اور میں بھی جنازے وغیرہ کبھی ہوتے ہیں کسی کے تو میں یہی کہتا ہوں وہاں پہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس وقت اس میت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی دعا کرنے والے اس کی اولاد ہیں. اگر یہ اولاد یہ دعا کرتی رہے گی تو اس میت کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے تو اس کو ہوگا. لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کیا آپ نے اپنے لیے اپنی اولاد میں سے ولد صالح پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا تو ابھی سوچ لیجئے، ورنہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ بڈھے یہاں پہ ماں باپ بیٹھے رہیں گے، مر جائیں گے، اور آپ کی اولاد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں عیاشیاں کرتی رہے گی. وہ وہاں سے چیک بھیج دے گی عیدی والوں کو کہ لے جاؤ اس کو دا کے نلا دھلا کے غسل کر کے دفن کر دو، اس کو جتنے پیسے ہیں یہ لے لو. یہ ہے اولاد آج کل کی. تو بتائیے پھر دعا کون کرے گا؟ اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا، مر گیا، ٹھیک ہے چلو ختم ہوا. تو یہ ہے اولاد آج کل کی کہ جو کہ والدین کے لیے اولاد بھی نہیں دعا بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے فرمایا کہ بالوالدین احسانا وبذی القربى. اس کے بعد پھر جو رشتہ دار ہیں ان کی بات کی کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے، قرابت والوں کے ساتھ. والیتامی، یتیموں، مسکین، والمساکین. اور اس کے بارے میں سورہ توبہ میں جیسے الفقیر والمسکین بتایا گیا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین وہ ہے لیکن جب اکیلا آئے تو دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، فقیر بھی مسکین بھی، جو کہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو اس کو پھر فرمایا گیا ہے. والجار ذی القربى، تو پڑوسی کی 3 کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں یہاں پہ. والجار ذی القربى کہ وہ ہے جو قرابت والا ہمسایہ ہے، قرابت رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے، آپ کے پڑوسی بھی ہے. تو یہ دوہرا آپ کے ساتھ رشتہ ہو گیا اس کا، ایک قرابت داری کا اور ایک پڑوسی ہونے کا. تو لہذا اس کو پہلے بیان کیا کہ والجار ذی القربى. دوسرا ہے والجار الجنوبی کہ اجنبی ہمسایہ جو ہے، اجنبی ہمسایہ مطلب جس کی رشتہ داری نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کا سلوک نہیں کرنا. اور تیسرا جو پڑوسی ہے والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اصل تو یہ کہ جیسے ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، ہمارے دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں، وہاں آپ کے جو جتنی بھی کولیگز ہیں وہ یہی ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا ہے. اسی میں بیوی کا بھی آ جاتا ہے، والصاحب بالجنب میں وہی پہلو کی ساتھی ہے، تو لہذا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اور دوسرے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ روزمرہ کا آپ کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خیال رکھنا، یہ بھی احسان میں شامل ہے. اور فرمایا کہ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. تو مسافر سے مراد اکثر تو مہمان ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آئے مہمان کے طور پر، اسی لیے کہ وہاں پہلے تو ہوٹل ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ گھروں میں آ کے رہتے تھے کسی کے. یہی ہے کہ جو بھی آئے اس کو تو مہمان کے طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے مہمان کے ساتھ بھی ہو چاہے اجنبی ہو، اس کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے. اور اس کے بعد آخر میں وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے مالک ہیں، جن کے تم مالک ہو، تمہارے دائیں ہاتھ کے، یعنی لونڈیاں، غلام ہیں، آج کل کے دور میں کہہ لیجیے ملازمین ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. فرمایا کہ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا ہو.
مختال سے مراد یہی کہ جو خرچ کرنے سے پہلے متکبر تھا، اور فخوراً جو خرچ کرنے کے بعد بھی فخر کرتا ہے، تو یہ ہے وہ اس کی علامت، تکبر کی علامت، کہ خرچ بھی کرتا ہے ساتھ جتاتا بھی ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ فخور بھی خرچ کرنے میں پھر وہ اس میں فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور اس پہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر قصیدے پڑھیں۔ تو یہی ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، نماز 7:15 بجے نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔